میرے دوستو، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم، ماں کا جو رحم ہے وہ ڈائریکٹ ملا ہوا ہے رحمان سے۔ ہماری ماں نے ہم کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا کہ نہیں رکھا؟ آج کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں پیدا ہو گیا بغیر ماں کے پیٹ میں رہے ہوئے؟ بولو، کہہ سکتا ہے کوئی؟ کس شان سے رکھا ماں نے ہمیں اپنے پیٹ میں؟ اتنے بڑے تھے، اتنے بڑے ہو گئے، کبھی ماں نے اس کی کوشش کی کہ ہم متلی کر کے یہ جو پیٹ میں بوجھا ہے اس کو نکال دیں؟ بولو، کبھی کوشش کی؟ پوری رات بے چین رہی، تڑپتی رہی، ماں جاگتی رہی، لیکن کبھی اس نے یہ چاہا؟ اگر چلی بھی ہے تو پیٹ کو پکڑ کے چل رہی ہے کہ میرا بیٹا جو پیٹ میں ہے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، وقت سے پہلے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ آج پیسہ آ گیا ہے، اگر ذرا سا کچھ پریشانی ہو جاتی ہے ماں بے چین ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کے ہاں جاتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ میرا بیٹا میرے پیٹ میں ہے، میرا بچہ پیٹ میں ہے، مجھے کوئی ایسی دوا دو کہ بچہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو رحم جو ہے، میری ماں کے دل میں یہ محبت کہاں سے آئی اپنے بیٹے کے لیے؟ پوری رات اگر بچہ روتا ہے تو ماں سوتی ہے؟ بتاؤ، یہ جاگتی ہے؟ اگر بارش ہو رہی ہے، پانی گر رہا ہے، بچہ ہے، ہم ہیں 6 مہینے کے، 1 سال کے، کیا ماں ایسے رکھ دیتی ہے کہ ہمارے اوپر بھی پانی گرے اور ماں کے اوپر بھی پانی گرے؟ کرتی ہے ایسا؟ کہاں رکھتی ہے؟ سینے سے جھکا کر اپنی پیٹھ پر پوری رات ٹھنڈک اور پانی برداشت کرتی ہے، لیکن ایک قطرہ بیٹے کے اوپر گرنے نہیں دیتی۔ اسی کو اللہ کہتا ہے، بخاری شریف میں ہے، من وصلک وصلتہ ومن قطع قطعتہ۔ جو اس محبت کو باقی رکھے گا، ماں سے محبت کرے گا، ماں کی خدمت کرے گا، ماں کے ساتھ بہترین معاملہ کرے گا، ایسا معاملہ کہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، میں اس کے ساتھ بہترین معاملہ کروں گا۔ وصلتہ ومن قطع، اور جو ماں کو تکلیف پہنچائے گا، ماں کا دل توڑے گا، میں اسے توڑ ڈالوں گا۔ آج دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، توڑا ہے اللہ نے کہ نہیں؟ مسجد میں جا کے روتے رہتے ہیں، دنیا بھر سے دعا کی درخواست کرتے رہتے ہیں، اللہ سنتا ہے؟ بتاؤ، سنتا ہے؟ ہمارے لیے موجود ہے، فآت ذی القربى حقہ وآت ذی القربى حقہ۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ کہتا ہے وآت المال علی حبہ ذوی القربى۔ اللہ کہتا ہے تم نے محنت کی ہے، تم نے مزدوری کی ہے، تم نے ملازمت کی ہے، تم نے بزنس کیا ہے، تم نے کھیتی کی ہے، تم نے مال کمایا ہے، اس مال سے تم کو محبت ہے۔ ہر انسان کو محبت ہوتی ہے پیسے سے، ہر انسان کو محبت ہوتی ہے مال سے۔ اللہ کہتا ہے اس محبت کے بعد اگر تم خونی رشتہ داروں کے ساتھ بہترین معاملہ کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے سب سے بڑی نیکی ہوگی، اللہ سب سے زیادہ تم سے خوش ہوگا اور تم کو نوازے گا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى۔ میرے دوستو، ہماری حالت ہے یہ؟ آج سب سے بڑی کامیابی یہ ہے جو ہوا ہے اس کی معافی مانگیں اللہ سے۔ اللہ اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو انتہائی خوش ہوتا ہے۔ آپ بتائیے، آپ کے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے آپ کی بات مانتے ہیں، 1 بیٹا آپ کی بات نہیں مانتا، گڑبڑ کرتا ہے، راتوں کو پھرتا ہے، غلط دوستوں میں بیٹھتا ہے، شراب پیتا ہے، الٹے سیدھے کام کرتا ہے۔ اگر وہ بیٹا آپ کے پاس آ جائے، آپ کے پاؤں میں اپنا سر رکھ دے، روئے روئے روئے، کہے ابا معاف کر دو، اب آئندہ غلطی نہیں ہوگی، تو باپ کا دل اس سے ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ کتنا خوش ہوگا۔ وہ جو 2 اس کی بات ماننے والے ہیں ان سے زیادہ اس کو فکر اس بیٹے کی ہے، میں مر جاؤں گا اس کا کیا ہوگا۔
میں نہیں رہوں گا اسے کون پوچھے گا؟ ماں راتوں میں 2 بجے تک جاگتی ہے، ہلکے سے وہ کنڈی کھٹکھٹائے گا فوراً دروازہ کھولے گی۔ ماں سوچتی ہے میں نہیں رہوں گی کون دروازہ کھولے گا، ساری رات کہاں پھرے گا؟ اگر وہ بیٹا آ جائے ماں کے پاس اور باپ کے پاس اور روئے اور گڑ گڑائے اور کہے کہ مجھے معاف کر دو، اب غلطی نہیں ہوگی، سب سے زیادہ محبت اس سے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بتاؤ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کو دل سے سینے سے لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ اس کے بعد باپ کو بھی سکون ہو جائے گا، ماں کو بھی سکون ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، ہم بہت پریشان تھے، یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اور ہم اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، معافی مانگیں گے اور یہ وعدہ کریں گے کہ آئندہ نہیں ہوگا، بتاؤ اللہ ہم سے خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ تو آج ہم یہ فیصلہ کر لیں، اے اللہ ہم سے بہت چوک ہوئی، ہم سے بہت غلطی ہوئی، ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، آج ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، آج سے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ بولو ہماری کامیابی ہے کہ ناکامی ہے؟ تو بتاؤ، وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، ہے پکا ارادہ؟ دیکھو بھائی، اللہ کو اللہ کیا حکم دیتا؟ ان اللہ یأمر، ان اللہ یأمر، اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے کس چیز کا؟ بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ سب سے پہلے خونی رشتے میں کون آیا؟ ماں، باپ، اس کے بعد کون آیا؟ بھائی۔ جو ماں کے پیٹ سے رحم سے ملے ہوئے کون لوگ ہیں؟ ہم جہاں پیدا ہوئے ہمارا بھائی بھی اسی رحم سے پیدا ہوا کہ نہیں؟ بتاؤ، ہماری بہن اسی رحم سے پیدا ہوئی کہ نہیں؟ اب ہماری بہن کی اولاد جو ہے وہ اسی رحم سے ہے نا، واسطہ در واسطہ۔ باپ کی بھائی کی جو اولاد ہے وہ کس سے ہے؟ تو اسی کو قرآن کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تمہارے اوپر حق ہے رحم، جو خونی رشتے ہیں تمہارے، ان کا حق سب سے زیادہ ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالی حکم دیتا ہے انصاف کا۔ انصاف، کیا ہم انصاف کرتے ہیں؟ ہمارے سارے معاملات انصاف پر ہوتے ہیں؟ 5 روپے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، بتاؤ بولتے ہیں کہ نہیں؟ اور وہ بھی 5 روپے وہ ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، اسی دنیا میں رہ جائیں گے۔ معمولی سے معاملات کے لیے احسان فراموش ہو جاتے ہیں، کسی نے ہم پر احسان کیا سب بھول گئے، چھٹی ختم۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین معاملہ کرو۔ آج مسلمان سب سے زیادہ برباد جو ہے وہ صرف اس وجہ سے، میں سچ کہہ رہا ہوں، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے ہر گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو زبان کیوں بند ہے؟ آج وعدہ کرو اب نہیں ہوگا۔ میرے دوستو دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا کیا کہا ہے، عجیب بات کہہ دی ہے۔ اگر آپ سوچیں گے، سوچتے رہیے سوچتے رہیے سوچتے رہیے، آپ کی سوچ ختم نہیں ہوگی۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اکیلے کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں کھڑے ہوئے تھے؟ سارا عالم دشمن تھا کہ نہیں؟ سارا مکہ دشمن تھا کہ نہیں؟ سارا خاندان دشمن تھا کہ نہیں؟ بڑے بڑے لوگ دشمن تھے کہ نہیں؟ اور انہوں نے پوری طاقت لگا دی آپ کو دبانے کے لیے۔ لگائی طاقت کہ نہیں لگائی؟ کیا کیا تکلیفیں دی، کیا کیا نقصانات پہنچائے، کیسی کیسی تکلیفیں دی۔ آپ سجدے میں گئے، اونٹ کی اوجھڑی جانتے ہو؟ اوجھڑی جانتے ہو؟ اگر بکرے کی اوجھڑی ہم سجدے میں ہوں ہماری گردن پر ڈال دی جائے ہمیں کیسا لگے گا؟ سوچو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور اونٹ کی اوجھڑی آپ کے اوپر ڈال دی گئی،
کیسی تکلیف، سانس رک رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کوئی ہٹا نہیں سکتا، اتنا بوجھا ہے خود نہیں ہٹا سکتے، آپ کی صاحبزادی روتی ہوئی تشریف لاتی ہیں اور اسے ہٹاتی ہیں۔ کیسی کیسی تکلیفیں آپ نے اٹھائی۔ منیب غامدی فرماتے ہیں، ترمذی شریف میں ہے کہ میں عکاظ بازار میں میلے میں گیا، ایک میلہ لگتا تھا عربوں کا سب سے بڑا۔ کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ میلے میں گیا، میں نے دیکھا ایک انتہائی حسین خوبصورت انسان، گھونگھر یالے بال، گھونگھر یالے سمجھتے ہو، ایسے ایسے جو گھونگھر والے ہوتے ہیں، وہ کندھے پر بال پڑے ہوئے ہیں، اتنا خوبصورت چہرہ ہے چمکتا ہوا کہ دنیا میں کبھی ایسا چہرہ نہیں دے گا، انتہائی صاف ستھرے کپڑے، چل رہے ہیں، کیا اعلان کر رہے ہیں؟ یا ایھا الناس وحد اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ منیب غامدی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ مٹی لیے ہوئے ہیں اور مٹی آپ کے اوپر پھینک رہے ہیں، کچھ لوگ پتھر لیے ہوئے ہیں اور پتھر آپ کے اوپر پھینک رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت لمبا چوڑا مضبوط آدمی پیچھے سے آیا اور سامنے جا کر اس انسان کے چہرے پر آہ تھوکا، لیکن وہ آدمی جو ہے وہ کوئی مٹی پھینکتا ہے تو نہیں دیکھتے اس کی طرف، کوئی پتھر مارتا ہے تو نہیں دیکھتے اس کی طرف، اس آدمی نے منہ پر تھوک دیا، بالکل نہیں دیکھا، منہ صاف کیا، آگے چل پڑے۔ یا ایھا الناس وحد اللہ تفلحوا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اس دین کو پہنچانے کے لیے ایسی ایسی تکلیفیں، ایسی ایسی مصیبتیں اٹھائی ہیں کہ کوئی انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اے بھائی، جس طرح سے منہ چلا رہے ہو نا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں سچ کہتا ہوں، کوئی سوچ نہیں سکتا 3 سال کے لیے ایسی جیل میں لے جا کے بند کر دیا، نہ کھانا نہ پانی، اگر مٹی میں پڑا ہوا 2 سال پرانا اتنا بڑا ٹکڑا مل گیا چمڑے کا تو اس کو دھویا اور دھونے کے بعد پاک کر کے منہ میں رکھ لیا کہ چمڑے میں کچھ تو اثر ہوگا، نمک کا کچھ اثر ہوگا، پانی کا، حلق خشک ہے، منہ خشک ہے، ہفتوں گزر گئے، دن گزر گئے، کم سے کم اس چمڑے کو منہ میں ڈال کر اسے چوستے رہیں گے۔ ایسی تکلیفیں اٹھائی ہیں آقا نے، بہت تفصیل ہے اس کی، آپ کے علماء آپ کو بتلاتے رہتے ہیں۔ میں تو ایک دوسری بات بتلا رہا ہوں، قرآن میں اللہ اعلان کرتا ہے قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ میرے دوستو، عمل کرو گے؟ پہلے بتاؤ، عمل کرو گے؟ کرو گے عمل؟ تو بتاؤں گا، نہیں تو میں بھی تھک رہا ہوں، ابھی یہاں سے 1 گھنٹے مجھے لگے گا جانے میں، اور پھر اس کے بعد صبح ہی سے پھر لگ جاؤں گا کام میں۔ اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ جتنی مصیبتیں، جتنی تکلیفیں، جتنی پریشانیاں تمہارے رسول نے، ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو تم تک پہنچانے کے لیے اٹھائی ہیں، اس میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، نہ ہم سے چاہیے، نہ آپ سے چاہیے، نہ آج چاہیے، نہ قیامت تک چاہیے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اجرت، کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ کیا چاہیے بدلہ؟ صرف ایک بدلے کی خواہش ہے۔ خواہش سمجھ گئے؟ خواہش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ خواہش کو کیا کہتے ہیں مولانا؟ چاہت۔ صحیح بات کہی، بالکل مقرر ہے ماشاءاللہ، اللہ اس کے عمر میں برکت عطا کرے، مولانا نقیب الامین۔ تو ایک چاہت ہے، کس کو چاہت ہے؟ اللہ کو نہیں،
اللہ کو چاہت نہیں ہے یہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے ایک۔ تکلیف اللہ نے اٹھائی ہے کہ ہمارے آقا نے اٹھائی ہے؟ کس نے اٹھائی ہے بولو؟ آقا نے اٹھائی ہے۔ چاہت کس کو ہوگی؟ آقا کو ہوگی۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ بہترین معاملہ کرو، بس اس کی چاہت ہے، اس کے علاوہ کوئی چاہت نہیں ہے۔ نہ ہم سے ہے نہ آپ سے ہے، کسی مسلمان سے کسی وقت نہیں ہے کوئی چاہت، کوئی خواہش، کوئی چاہت نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی چیز ہی نہیں ہے، خالی عمرہ کر لیا بس کافی ہو گیا، چلے میں چلے گئے کافی ہو گیا، حج کر لیا کافی ہو گیا، 5 وقت مسجد میں چلے گئے اللہ کو خرید لیا۔ حالات کیا ہیں؟ معاملات کیا ہیں؟ ایک آدمی ہمارے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج سارے ملک میں ہنگامہ ہے، سارے ملک میں ہمارے دشمن کھڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے حالات، ہماری زندگی دیکھ لو۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، اگر مسلمان اس چاہت کو پورا نہیں کرے گا، اللہ خوش ہوگا؟ سچ بتلا دو، خوش ہوگا؟ اور اگر وہ خوش نہیں ہوگا تو ہمیں کامیابی ملے گی؟ دیکھ لیجئے، آپ 100 روپے کا سامان لاتے ہیں، 10 آدمیوں کا سامان آیا گھر میں کھانے کے لیے، 6 آدمی کھاتے ہیں، ختم ہو جاتا۔ برکت کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ کب دے گا؟ جب خوش ہوگا۔ ناراض ہوگا تو کیا ہوگا؟ بے برکتی ہوگی، بربادی ہوگی، بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں ہوں گی، ناکامی ہوگی، بے عزتی ہوگی۔ بتاؤ یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میرے دوستو، میں تفصیل میں کہاں تک جاؤں، اس کا موقع نہیں ہے، لیکن اس بات کو آپ ذہن، قرآن میں جگہ جگہ اللہ کہتا ہے۔ دیکھ لیجئے کیسی بات کہہ دی، من وصلک وصلتہ ومن قطع قطعتہ۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ کہتا ہے 10 بج گئے، اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، ڈرو ڈرو، ہمیں کہہ رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو کہہ رہا ہے۔ اے یہ دیکھو سامنے کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں دونوں، اسے پکڑو، ان دونوں کو، شیطانوں کو پکڑو اور یہاں سے ہٹاؤ، اسے بھی ہٹاؤ، گول والے ٹوپی والے کو، یہ جو بیداری والا کھڑا، شرم نہیں آتی تم کو؟ یہاں آ کے باتیں کرو، بے غیرت کہیں کے۔ یہ لوگ پاگل ہیں جو سن رہے ہیں، جاؤ یہاں سے نکلو، چلو نہیں تو نہیں تقریر کروں گا، دونوں جاؤ یہاں سے، دونوں جاؤ یہاں سے، نہیں تو نہیں بولوں گا آگے۔ دماغ خراب ہے، یہ ہے مسلمانوں کی حالت، دیکھ لو، کھڑے ہو کے ہنس رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، کیا ہوگا؟ کیا نتیجہ ہوگا؟ دیکھ لو نتیجہ۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں ڈرو ڈرو، کس چیز سے ڈرو؟ کہتا ہے اللہ تم اپنی بیویوں کو مجھ کو درمیان میں ڈال کر لے کر آئے ہو۔ بتاؤ نکاح ہوا؟ بغیر نکاح کے اگر کسی لڑکی کو اٹھا لائیں کسی کے لڑکی کو، ممکن ہے؟ پورا گاؤں دشمن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پولیس آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ پاؤں توڑے جائیں گے کہ نہیں توڑے جائیں گے؟ دشمنی سال ہر سال چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ اس کی اولاد کو کوئی اپنی مسجد کا امام بنائے گا؟ بتاؤ، کہے گا یہ تو حرامی ہے، یہ کہاں سے ہماری مسجد کا امام بن جائے؟ منہ بند کرو، نہیں رہنے دو، بری بات ہے۔ بتاؤ کوئی کرے گا؟ اللہ اسی کو کہتا ہے کہ دیکھو ڈرو ڈرو، تم اپنی بیویوں کو لے کر آئے ہو، مجھ کو درمیان میں ڈال کر نکاح کیا ہے۔ قاضی صاحب آئے ہیں، مولانا صاحب آئے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھی گئی ہیں، خطبہ پڑھا گیا ہے، اس کے بعد لے کر آئے ہو۔ آج تم اپنی سسرال میں جاتے ہو، پوری سسرال کھڑی ہو جاتی ہے،
وہ کھانے کبھی نہیں پکتے سسرال میں جو تم جاتے ہو تمہارے لیے پکتا ہے. کیوں؟ اللہ درمیان میں ہے، اس وجہ سے یہ عزت ہے. کیا تم اپنی بیوی کو اس لیے لے کر آئے تھے کہ وہ تمہاری غلامی کرے؟ کیا تم اپنی بیوی کو اس لیے لے کر آئے تھے کہ ہمیشہ تمہاری خدمت کرے؟ کیا تم اپنی بیوی کو اس لیے لے کر آئے تھے کہ ہمیشہ اسے بے عزت اور ذلیل کرو؟ کیا اس لیے لے کر آئے تھے کہ وہ صرف برتن مانگتی رہے اور تمہاری خدمت کرتی رہے؟ اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی چاہت نہیں ہے. بتاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. تم میں، مسلمانوں کو فرما رہے ہیں قیامت تک، تم میں سب سے اچھا آدمی، تم میں سب سے اچھا آدمی، بہت مہان انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرتا ہے، اور میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اچھا معاملہ کرنے والا ہوں اپنے گھر میں. کیا ہماری حالت ہے؟ سچ بتلا تو ہے. کبھی بیوی اگر برتن مانج رہی ہے تو ہم نے آدھے برتن لے لیے کہ میں بھی مانج دوں. بیوی گھر میں جھاڑو دے رہی ہے، ہم نے کہا لاؤ ایک جھاڑو مجھے دو، میں بھی جھاڑو دے دوں. کھانا پک رہا ہے، چلو تم کھانا پکا رہی ہو، میں روٹی کے لیے آٹا گوندھ دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں یہ سارے کام کرتے تھے. وہ تیاری کر رہی ہیں، آپ لکڑیاں اٹھا کے لے آئے، چولہے میں لکڑیاں لگا رہے ہیں، اس کو پھونک رہے ہیں، جلا رہے ہیں. کچھ کام گھر میں محترمہ کر رہی ہیں، کچھ آپ کر رہے ہیں. کیا ہم نے کبھی ایسا کیا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے اس پر ظلم کرنے کا، اور وہ پیدا اسی لیے کی گئی ہے کہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں ڈرو ڈرو، تم نے مجھ کو درمیان میں ڈالا ہے. میرے دوستو ان ربک لبالمرصاد، اللہ اعلان کرتا ہے بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے ہاتھ لگائے ہوئے. جب پکڑے گا تو کوئی روک سکے گا؟ موت آئے گی، کوئی بچا سکے گا؟ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ پوچھے گا میں تھا درمیان میں، تو نے ایسا کیا، بول کیوں کیا؟ کیا جواب ہوگا؟ میرے دوستو ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، اپنے معاملات ٹھیک کرو. گھر گھر میں ظلم ہے، گھر گھر میں بربادی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری اولاد، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا کاروبار، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری کھیتیاں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری صحت، سب کچھ برباد ہو رہا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آگے کہتا ہے اللہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اور جب تم خوشی میں ہو، جب تمہارے ہاں کوئی خوشی آئے، جب تمہارے ہاں کوئی بڑا کام ہو، تو اس وقت اپنے خونی رشتہ داروں کو اپنے ساتھ شریک رکھو. عید کا وقت آ رہا ہے، جس طرح سے اپنے بیٹے کا بنا رہے ہو، جس طرح سے اپنی بیٹی کی تیاری کر رہے ہو، جس طرح سے اپنی بیوی کی تیاری کر رہے ہو، اسی طرح سے اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھو. جن کو جو ضرورت ہے اسی طرح سے پورا کرو. اگر نہیں کرو گے، اللہ کہتا ہے ان اللہ کان علیکم خبیرا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. جب پکڑے گا تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. بات آئی سمجھ میں؟ بتاؤ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بولو، زور سے بولو. سب کی سمجھ میں آئی بات؟ بتاؤ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ یہ بربادی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہم اسے